بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجۃ لک او علیک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارک پڑھی گئی، آپ نے فرمایا کل قیامت کے دن قرآن، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن قرآن یا تو اس حالت میں آئے گا کہ تمہارے لیے اللہ سے جھگڑے گا اور اللہ سے کہے گا مولا میرا یہ بندہ وہ ہے جس نے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر وقت میرا خیال رکھا، اس کو تو جنت دے دے۔ اور فرمایا او علیک، یا قرآن اس حالت میں آئے گا کہ وہ یہ کہے گا مولا یہ جنت کا مستحق نہیں ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مولا میں تیرا کلام ہوں، جو میرا حق تھا وہ اس نے ادا نہیں کیا ہے۔ رمضان المبارک میں ہماری مسجد کی طرح دیگر مساجد میں بھی تراویح ہوتی ہے، اور تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس میں چاہے میں ہوں، ہمارے حافظ صاحب ہوں، یا کوئی بھی ہو، کوئی مصلی ہو یا مسجد کا ممبر ہو، ہماری آپ سے گزارش یہ ہے، اس سے پہلے بھی میں نے ادب سے کہا میرا کوئی وجود نہیں ہے، مگر ہم آپ کے اپنے ہیں اور کہنے کا حق ہے۔ سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے شہر میں بعض جگہ 1.25 پارے کی تلاوت، 1.5 پارے کی تلاوت، آپ کو یقین نہیں ہوگا مع نماز کے 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے۔ میں صاف کہہ رہا ہوں، اس میں کوئی لگی لپٹی نہیں ہے۔ یہ قرآن کل قیامت کے لیے اس کا پڑھنے والا کوئی عالم ہو، مفتی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، کوئی کتنا بڑا ولی یا کابر ہو، اگر اس کے ساتھ بے وفائی کا، بے عزتی کا معاملہ کیا تو فرمایا حجۃ علیہ، تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ جب مسجد کے ذمہ داران یا مصلی کے ذمہ داران یا تجار کے لیے انتظام کرنے کے لیے جب حافظ کو ڈھونڈتے ہیں تو خدا کے لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ہم نے ایک چیز متعین کر لی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ حافظ صاحب کتنا تیز پڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ غلط ہیں، مسئلہ تیز کا نہیں ہے۔ آپ نے یوں یہ یاد ہونا نہیں ہونا یہ بندے کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ اچھا، امام حرم بھی نہ جانے کتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت میں، نماز تراویح میں اٹکتے ہیں، غلطیاں اچھوں کی آتی ہیں، مگر تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب جان بوجھ کر قرآن کے الفاظ کو کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، اور اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ ہم مصلیان اکرام۔ سلیکشن سے پہلے، تراویح سنانے والے حافظ کے انتخاب سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہم اپنے 2 گھنٹے دینے تیار ہیں؟ صفوں سے آواز آتی ہے کہ مولوی صاحب ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، وضو سے پہلے آنے کے بعد ہم آدھا گھنٹہ وضو کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مجلسوں کو دوسری باتوں سے آباد کر لیتے ہیں، مگر تراویح کی نماز میں پاؤ پارے کے لیے کھڑا ہونا موت ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن سے وفا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا حرمین میں صرف 20 رکوع کی تلاوت کے لیے 5 ائمہ حرم کا کیوں انتخاب ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ حرمین شریفین کی جو منتظمہ کمیٹی ہے 5 لوگوں کو رکھتی ہے، اب شاید 2 ہیں فی الحال۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک امام صرف 4 رکعت۔ کیوں؟ اس بنیاد پر کہ لوگوں کو معلوم ہو قرآن کی آیات کی تلاوت کا مزہ کیا ہے، چاشنی کیا ہے، اور ہم نے کھیل بنا لیا، یعلم چل رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تراویح کو نماز میں پڑھا جائے، حضر کو ترسیل میں آپ پڑھیں، اتنا تو ہو کہ پیچھے پڑھنے والے بندے کو یہ معلوم ہو کہ آیا سین پڑھا یا صاد پڑھا، وا پڑھا یا زاد پڑھا، جیم پڑھا یا زا پڑھا، اور اس میں سنانے والے کی غلطی نہیں ہوتی، تمام کو یاد ہوتا ہے۔ ہم کھل کر کہہ رہے ہیں مصلیان اکرام کا دباؤ پریشر ہوتا ہے، اس سنانے والے حافظ کے دماغ کو پاگل کر دیا جاتا ہے۔ آپ 10 رکعت میں 1.25 گھنٹہ لے رہے ہیں، یہ چل کیا رہا ہے؟
ہم نے مزاج بنا لیا کہ ذرا متولی صاحب ایسے کو تلاش کریں جو 1.5 پارے کو پونا گھنٹے میں ختم کر دے. یہ قرآن کے ساتھ وفا نہیں ہے، قرآن کے نام پر دھبا ہے. اس میں چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہوں، میں پھر کہوں گا غلطی سب سے ہوتی ہے، اس سے نہیں ہوتی. لیس للانسان الا ما سعی. قرآن سنانے والا اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی استطاعت، اپنی کیپیسٹی کے مطابق یاد کر کے آتا ہے، اور وہ سنانا کوئی آسان نہیں ہے. لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، یاد رکھنا پڑتا ہے کہ رکوع کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم ہوا، یاد رکھنا پڑتا ہے کہ کہاں سے صفحہ اسٹارٹ ہوا کہاں ختم ہو رہا ہے. سنانا مذاق نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں میرے بھائی. ہم نے اپنی مسجد میں ہم نے تو یہ صاف کہہ دیا ہے، ہم خدا تو نہیں ہیں، لیکن اتنی کیپیسٹی ہے کہ ہمارے رہتے ہوئے انشاءاللہ غلطیاں چاہے 1000 ایک دن میں آ جائیں، مگر قرآن کاٹ کر نہیں پڑھا جائے گا، قرآن کے الفاظ کو چبایا نہیں جائے گا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک جگہ کی خبر ملی، مسجد کا نام نہیں لیتا، آدھا پارا جمپ کر کے وہ گئے ہیں. پیچھے کھڑے ہونے والے کو موت کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں مسجد کا صدر سیکریٹری یا مصلی کا ذمہ دار کیوں نہیں کہتا آپ صاف پڑھیے؟ یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں ہے. 11 مہینوں میں 1 مہینہ ملا، ہم نے اس کا جنازہ نکال دیا، اس کو کفن پہنا دیا کہ ہم ایسا پڑھیں گے. ابھی آپ کے سامنے اس بچے نے قرآن پڑھا، سورہ عنکبوت کی چند آیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. جاہل آدمی بھی اگر سنے گا تو دل پر اثر ہوگا. کب؟ جب قرآن کے حق کے ساتھ پڑھا جائے. اور ہمارا مزاج کیا ہے؟ مولوی صاحب آج 10 منٹ زیادہ ہو گئے، 20 منٹ زیادہ ہو گئے. یہ اب نہیں معلوم ہوگا. میں 1000 بار اس بات کو کہتا ہوں، پڑھیے سورہ قیامہ 29واں پارہ. قرآن نے کیا کہا کہ جب تمہاری پنڈلیاں موت کے وقت یوں مل جائیں گی اور تمہارا بھائی یا تمہارا بیٹا تمہارے انگوٹھے کو، پنڈلیوں کو الگ کر کے انگوٹھے کو باندھے گا، تب معلوم ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ. ہم یہ سوچتے ہیں عربوں کا اتنا بڑا کوئی کارنامہ نہیں ہے، عربوں نے کیا کچھ نہیں کیا، گلف کنٹریز نے، مگر قرآن کے ساتھ ان کی وفا آج بھی شاندار ہے. کچھ بھی ہو جائے، چاہے وہاں تراویح کی 8 رکعت ہوتی ہیں یا 20، اگر قرآن سن کر دیکھیں. ہم پھر میں کہوں گا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ نماز پڑھوائیں، اتنا تو کریں جتنا قرآن کا حق ہے، اتنا تو کریں جتنا قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، تبھی جا کر محبت کلام سے ہوگی، ورنہ نہیں. دوسری درخواست آپ سے اتنی ہے، خدا کے لیے تلاوت کلام اللہ شروع کریں. آپ میں سے اکثر عمرے کے سفر پر گئے ہوں گے، حج کے سفر پر گئے ہوں گے، نہ گئے ہوں تو جانے والے سے پوچھو. جگہ عربوں کا ایک تجربہ، سنت پڑھنے کے بعد اگر، اور ہمارے ملک میں بھی بہت سی جگہ 2 منٹ بھی ان کو ملتے ہیں نا، مسجد کے طاق یا الماری سے قرآن اٹھا کر وہ پڑھتے ہیں. اور ہمارے یہاں سنت پڑھنے کے بعد باہر تو چلے جائیں گے، بازو والے سے گپ شپ تو شروع ہو جائیں گی، قرآن نہیں کھولے گا، قرآن نہیں کھولے گا. آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ ہر مسجد میں قرآن دیتے ہیں. ابھی میں کہہ رہا ہوں طاق کھولیں اور قرآن کو کھول کر دیکھیں، دھول نہ جمی ہو تو ہمیں کہنا، دھول نہ جمی ہو. بس کیا ہے، گھر کی خواتین بیچاری صبح کو یاسین شریف کی تلاوت کر لی، شام کو واقعہ پڑھ لی. مردوں کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں. خود یہ مسجد نہیں اور مسجد آ کر دیکھیں، آپ 100 میں سے آپ کو 90 یا 80 قرآن ایسے ملیں گے جن کو سال ہو چکا ہوگا کسی نے نہیں کھولا. سب تو حافظ نہیں ہے، پھر کیوں نہیں کھولے قرآن؟ کیوں نہیں پڑھتے ہم؟ دن کے بول رہا ہوں، 1 پیج آپ پڑھ لیں دن کا، ایک نماز کا. دن کے 5 پیج ہوتے ہیں، ایک پارے میں 20 صفحات، 20 پیجز ہیں. 5 دن میں 4 دن میں 1 پارہ مکمل ہو جائے گا. اتنا آسان ہے قرآن کو پڑھنا، اتنا آسان.
اور ہم نے اس کو ایسے جیسے نہ جانے کتنے ٹن وزن ہو سر پر رکھ لیا. بس یہ اچھی چیز نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اس لیے کیونکہ اگر اللہ نے جو امانت مجھے آپ کو یا اس امت کو دی ہے، اگر اس کے ساتھ وفا نہیں ہوئی تو اللہ کیا کرتا ہے؟ قوم کو ہٹاؤ، نئے کو لے کر آؤ. یہ جو ہم روزانہ خوش ہوتے ہیں نا، ارے مائک ٹائسن مسلمان ہو گیا، فلاں بڑی ہستی مسلمان ہو گیا، برطانیہ کا سب سے بڑا مالدار مسلمان، یہ خوشی کی بات نہیں. ایک حد تک بہت خوشی کی بات ہے، مگر قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. مثال سے آپ کو سمجھاؤں. ایک باپ کے دو بیٹے ہوں، ایک نافرمان ہو جائے، اطاعت نہ کرتا ہو، باپ کی نہ سنتا، باپ کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو قریب کرتا ہے. اللہ کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے. قرآن یہ اسلام کی دولت ہم نے آپ کو دی، آپ اچھی طرح ادا کریں گے، ٹھیک ہے، سب کچھ آپ کو ملے گا. آپ نے رخ موڑ لیا، یستبدل قوما غیرکم، بے فکر رہو، تمہاری ضرورت نہیں، ہم دوسروں کو لے کر آئیں گے. اور اللہ کی جانب سے یہ نظام چل رہا ہے باقاعدہ چھٹائی کا. جیسے عورت آٹے کو چھلنی میں ڈال کر چھانتی ہے، اچھا نیچے چلا جاتا ہے، موٹا آٹا اوپر رہ جاتا ہے. اگر آپ عالمی حالات، عالم دنیا کو چھوڑ دیں، ملکی حالات پر غور کریں گے، یہ دھڑلے سے چل رہا ہے. جو علماء بار بار کہہ رہے ہیں ارتداد کی ہوا کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے چھٹائی. کون اپنا ہے، کون پرایا ہے؟ اپنا رہا تو ہم رکھیں گے، پرایا رہا تو گھر کے باہر. یہ چل کیوں؟ ہماری جو وفا ہے، ہماری جو محبت ہے، اور ہمارا جو احترام اور تعلق قرآن اور اسلام کے ساتھ ہے، ویسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. ایک مثال پیش کروں آپ کو. نماز جنازہ ہو، یہ مسجد ہو یا کوئی بھی مسجد ہو، عوام کتنی ہوتی ہے؟ رشتہ دار کو آپ چھوڑ دیں، میں محلے کی بات کر رہا ہوں. محلے کا جنازہ ہو تو آپ خود غور کریں، مصلی آتے کہاں سے ہیں؟ بھائی کہیں بل میں تو رہتے نہیں کہ چھپ کے گفاؤں میں کہیں کیو کے اندر ہیں، نکل کر آ گئے. عمومی نمازوں میں یہ حال کیوں نہیں ہوتا؟ صرف آگے عرض نہیں کرتا، وقت نہیں ہے. اس سے آپ سمجھ لیں کہ ہم کتنے باوفا ہیں اپنے مذہب اور اپنی کتاب کے ساتھ، اور کتنے ہم بے وفا ہیں اپنی مذہب اور اپنی کتاب کے ساتھ. یہ دو درخواست آپ سے کی ہیں. اب تو رمضان تقریباً ودا ہو رہا ہے، 27واں روزہ کل ہے، نہ جانے 29 ملیں گے یا پورا ملے گا، کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن آئندہ سال جب رمضان آئے، آپ کہیں کے ذمہ دار ہوں یا نہ ہوں، یہ بات ضرور اس کا لحاظ رکھیں کہ قرآن کی تلاوت اس کے حق کے ساتھ ہو، پیچھے والے کو کم از کم سمجھ میں آئے، سکون ملے. دوسری چیز یہ ہے کہ خدا را قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں. ایک اہم اعلان آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہماری مسجد کا جو مکتب ہے، مکتب جامع العلوم، اس کی ذمہ داری الحمدللہ میرے پاس ہی ہے. اس کی 3 برانچز ہیں، 3 جگہ وہ بٹا ہوا ہے. نمبر 1 اوپر ہمارے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں بھی ہیں. دوسرا بالغان لڑکے جو بالغان شادی شدہ بھی ہیں وہ آتے ہیں، اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے. تیسرا جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے بالغ بچیاں، جن کی ذمہ داری ہم نے خواتین کو، پڑھانے والی معلمات کو دے رکھی ہے. یہ اب فی الحال بند ہیں رمضان کی وجہ سے. حالانکہ بالغان کا مکتب تو بچیوں کا بھی سمر کیمپ بھی جتنا طاقت سے ہماری ہو سکا ہم نے کیا. لیکن اب آج تاریخ کیا ہے؟ 18 19 ہو گئی ہے، 19 تاریخ ہے. عید ہفتے کے دن ہوگی انشاءاللہ. تینوں مکاتب میں بالغان بچیاں، بالغ جو پڑھنے والے ہیں، چھوٹے بچے، نئے ہو یا پرانے، داخلے 1 مئی سے شروع ہو جائیں گے، عید کے 7 یا 8 دن کے بعد. بس اس کا خیال رکھیں،
خیال رکھیں، اس نسل کو تعلیم سے قریب کریں۔ اور اس میں ہم صاف کہہ رہے ہیں، آپ کے گھر والے ہوں جو نہ پڑھ سکے ہوں تو بھی آپ بھیجیں، آپ ہوں نہ پڑھ سکے ہوں تو بھی آپ بھیج دیں، بچے ہیں پہلی فرصت میں یہاں بھیجیں۔ اس لیے اگر آپ شرم کر کے رہ گئے کہ نہیں مولوی صاحب کے پاس جا کر ہم یہ کہیں گے، محلے والا بھی سنے گا، ہمیں تو دعائیں قنوت نہیں آتی، ہمیں تو جو نماز جنازہ کی دعائیں ہیں وہ نہیں آتی، اگر آپ اس شرم میں رہے تو زندگی تو گزر رہی ہے، وقت کا پہیہ کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ مثال کے طور پر جو افطار کا وقت گیا وہ کل نہیں آئے گا، نئی صبح ہوگی، نئی شام ہوگی، تو برائے مہربانی شرم کے اس پٹارے کو ایک جانب رکھیں اور اللہ کے لیے کم از کم اتنی دینی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کریں جتنا حاصل کرنا ضروری ہے۔ نماز صحیح ہو، میں شکایت نہیں کرتا، مگر خدا کی قسم آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، کیا مجھے فرائض نماز یاد ہیں؟ کیا مجھے واجبات نماز، فرائض نماز مطلب اگر ایک چیز بھی ان میں سے نمازوں میں چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، واجبات نماز اگر چھوٹ جائے آگے پیچھے ہو جائے تو سجدہ سہو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہم ان چیزوں کی جانب آپ کی توجہ دلا رہے ہیں اور اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اس کا کوئی عوض نہیں ہے۔ آپ آئیں، صرف آپ کا وقت چاہیے، اور بحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم بالغان میں وہاں 30% سے 30 بچیوں نے ایگزام دیا ہے رمضان سے پہلے۔ اوپر جو ہمارے پاس پڑھنے والے بڑے بالغان ہیں ان میں 21 رہے، اب رمضان میں تھوڑا آگے پیچھے ہوا، اوپر کے چھوٹے بچے 100 کے قریب رہے۔ میں یہ فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تعداد اب بھی کم ہے ہمارے میں۔ کیوں؟ مسجد کو 3 محلے رکھتے ہیں، پھول شاہ محلہ بھی ہے، چلوا مکتب کا انتظام ہے، قادری محلہ ہے، فقیر واڑی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارے یہاں جہاں آپ کو موقع ملے وہاں جائیں، نہ موقع مل رہا ہو شرم کو ایک طرف رکھیں، آپ آ کر ہم سے رابطہ کریں۔ جو باتیں ٹوٹی پھوٹی میں نے کہی ہیں دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔